نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى صدق الله العظيم. درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أبا الزهراء البتول وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا جد الحسن والحسین. سبحان اللہ. یا غوث اعظم بمانے بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد. مقتدر اور معزز میرے سامعین اور مشاہدین اور اسٹیج پر جلوہ افروز رجال اہل وقت، بالخصوص جن کے دامنے کرم میں آج مجھے پناہ ملی ہوئی ہے. واہ 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 واہ. جمال شریعت، کمال طریقت، پیر طریقت، راہبر رشد و ہدایت، فخر السادات، جن کا ظاہر و باطن ایک ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. اور فیصل آباد میں میں نے ان جیسا رحیم الطبع شخص نہیں دیکھا. واہ واہ واہ. قبلہ پیر سید اشتیاق احمد شاہ صاحب گیلانی، نقشبندی، مجددی، تراہی و شراہی. واہ 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 واہ. کیا بات. سبحان اللہ. خیال تو میرا تھا صحابہ اور اہل بیت کے درمیان جو محبتیں ہیں اس کو بیان کروں، کیونکہ 9 بجے مجھے ایک فوتگی پہ پہنچنا ہے. میرے پاس صرف 15-20 منٹ ہے. تو اس موضوع پر اس دور حاضر میں اتنی مختصر گفتگو کرنا جو ہے میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ شاہ صاحب فرما رہے تھے لوگوں نے بہت سارے اشکالات جیسے پیدا کر دیے جو کہ ہے نہیں ہے. قرآن نے جن کو رحماء بینہم کہا ہے، سبحان اللہ. آپس میں نرم دل ہے. بے شک. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے جب نرم دل تھے تو مشاجرات کیسے تھے؟ واہ واہ واہ. جب آپس میں محبتیں تھیں تو وہ مشاجرات کیا تھے؟ تو مختصر سے وقت میں اس پر گفتگو نہیں کی جا سکتی. یہ موضوع رہا ادار. شاہ جی مجھے حکم دیں گے انشاءاللہ کسی دن اس پہ گھنٹہ خطاب کریں گے. واہ 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 واہ. جو اشکالات ہیں اور واقعی میڈیا جو ہے یہ 2 دھاری تلوار ہے. ہوئے ہوئے. میڈیا 2 دھاری تلوار ہے. تلوار ہے. اس کے مثبت اثرات بھی ہیں، منفی بھی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی غیر مستند عالم کو نہ سنیں. بے شک بے شک. غیر مستند عالم کو رسول. عالم کو نہ سنیں. ہمارا وہی عقیدہ ہے جو حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. واہ واہ. ہمارا وہی عقیدہ ہے جو امام محمد رضا محدث سے بریلی نے دیا. سبحان اللہ. بس میں تو مزید جانا نہیں چاہتا. جو آیت میں نے تلاوت کی ہے چونکہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن ہے، اللہ نے اپنے نبی کو معراج کروائی. سبحان اللہ. خیال آ رہا ہے معراج کا معنی کیا ہے؟ اللہ. معراج کا معنی سیڑھی ہے. واہ 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 واہ. معراج کا معنی سیڑھی. سیڑھی ہے. اس کا مطلب ہے سرکار معراج سے کسی مقام پہ پہنچے. واہ 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 واہ. واہ جی واہ. معراج سے. سیڑھی ہے نا. اس معراج سے کسی مقام پہ پہنچے. واہ واہ واہ. کیا بات. بے شک. بڑی حکمتیں ہیں.
اللہ نے اپنے نبی کو معراج کیوں کروائی؟ علماء نے اس پر بہت سارے دلائل دیے، حکمتیں بیان کی. ایک عرض کروں گا، اس کے بعد ایک بات میری بات ختم. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو بھی خرید لیا، ان کے مالوں کو بھی خرید لیا. سبحان اللہ، واہ 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 واہ. اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو بھی خرید لیا، ان کی جانوں کو بھی خرید لیا، ان کے مالوں کو بھی. مال بھی خرید لیے. جب کوئی چیز ہم خریدتے ہیں تو کسی چیز کے بدلے میں کوئی چیز خریدتے ہیں. بے شک بے شک. اللہ نے اس خریدنے کے بدلے میں ہمیں دیا کیا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، فرمایا جنت دے دی، تمہاری جانیں میں نے لے لی، واہ واہ واہ. اور مال بھی لے لیے. سبحان اللہ، پتہ چل گیا اب یہ جان ہماری نہیں ہے، سبحان اللہ. یہ مال بھی ہمارا نہیں ہے، کس کا ہے؟ اللہ کا، اللہ کا. اللہ کا. اللہ نے اس کے بدلے میں ہمیں کیا دی؟ جنت. جنت. اللہ نے ہم سے ہماری جانیں بھی خریدی، مال بھی خریدا. مال بھی خریدے. کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں. بڑی توجہ کے ساتھ بتاؤ، ہم نے جان بیچی؟ نہیں. آئے ہائے ہائے. کب سودا ہوا ہے؟ آئے ہائے. بولو یار، واہ 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 واہ. پتہ کب سودا ہوا ہے؟ نہیں. یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم نے تو بیچی ہی نہیں. بے شک. یا اللہ ہمیں تو علم ہی نہیں کہ یہ سودا کب ہوا. اچھا ایک اور بات، چیز میری ہو تو میرا شاہ صاحب بیچ سکتے ہیں؟ نہیں. چیز شاہ صاحب کی ہو میں بیچ سکتا ہوں؟ نہیں. یا اللہ ہم نے تو بیچے ہی نہیں، نہ ہم نے جان بیچی نہ ہم نے مال بیچا ہے. واہ واہ واہ. اللہ اکبر. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا اللہ نے مومنوں سے جانیں بھی مال بھی جنت کے بدلے میں خرید لیے. یا اللہ جس کی چیز ہو وہ بیچتا ہے، واہ واہ واہ. نہ ہم نے جان بیچی نہ مال بیچا. نہ مال بیچا. فرمایا قرآن نہیں پڑھا؟ آئے ہائے ہائے. ٹھیک ہے جان تمہاری ہے، مگر کوئی ہستی ایسی بھی ہے جو تمہاری جان پہ تم سے زیادہ حق رکھتی ہے. واہ واہ واہ. تم اپنی جان پر اتنا حق نہیں رکھتے، تم اپنے کمائے ہوئے مال پر اتنا حق نہیں رکھتے جتنی وہ ذات حق رکھتی ہے. کون؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا نبی جو ہے تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تم پہ حق رکھتا ہے. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا نبی جو ہے خاتم النبیین آقا جو ہے وہ تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. حق رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے ابو بکر نے سر جھکایا ہے وہاں پہ، صحابہ نے جانیں قربان کی ہے، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. فرمایا تم سے بڑھ کر وہ میرا نبی تمہاری جانوں کا مالک بھی ہے، مالوں کا بھی مالک ہے، میں نے اس سے سودا کر لیا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. تو ہماری جانوں کا مالوں کا سودا کس نے کیا ہے؟ آقا نے. ہمارے نبی نے کر لیا. سبحان اللہ. اب بتاؤ نبی نے یہ ہماری جانوں مالوں کا سودا کیا ہے، آپ راضی ہیں؟ الحمدللہ. یہ کون ہے جو راضی نہیں ہو سکتا؟ آئے ہائے ہائے. یہ جان بھی نبی کی ہے، یہ مال بھی نبی کا ہے. اب توجہ کے ساتھ اللہ نے فرمایا سونیا کیا میں تیرے محبوب امت
دی جان اور مال دا سودا جنت دے بدلے کیتا ہے سونیا تو ان ڈٹھیا کیتا ہے نا آگے دیکھ لے واہ 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 ہائے ہائے جس جنت کے بدلے میں نے تیرے امت کی جانوں کو بھی خریدا ہے مالوں کو بھی خریدا ہے بابو وہ سودا آگے بیچتے صحیح کیا کہنے ہائے ہائے اب اس پہ آگے بڑی گفتگو ہو سکتی ہے فقہ میں ایک بے سلم ہوتی ہے بے سلم سودا دیکھے بغیر خرید لینا واہ 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 بے سلم نیٹ میں جائیے کھولیے بے سلم کیا ہوتی ہے بے سلم جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے ناجائز کب ہے جائز کب ہے وقت نہیں اس کو بیان کرتا تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں بے سلم مثال کے طور پہ یہ گلاس ہے اس کی پوری لاٹ ہے فیکٹری میں پڑی ہے میں نے دیکھی نہیں میرے لیے خریدنا اس کا ناجائز ہے اگر میں نے دیکھی نہیں مگر مجھے پتا ہے اس کی کوالٹی کیا ہے اس کی خصوصیات کیا ہے جو کہ وہ شیشے کے کاروبار کرنے والے لوگ جانتے ہیں کہ وہ مال اس طرح کا ہے اس نوعیت کا ہے اس کی یہ خصوصیات ہیں اس چیز سے بنا ہے واقعی جو میں خرید رہا ہوں اتنے کا ہے تو پھر یہ جائز ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے نبی پاک جنت کی خصوصیات کو بھی جانتے ہیں آقا مومنی تک جانوں کو بیچ رہے ہیں نبی پاک ایک ایک امت کی جان کو بھی جانتے ہیں اس کی کوالٹی کیا ہے اس کی مقدار کیا ہے اس کی قدر کیا ہے اور ہمارے مالوں کو بھی جانتے ہیں اور جس جنت سے سودا ہو رہا ہے مصطفیٰ ہر امتی کے گھر گھر کو بھی جانتے ہیں جنت میں کس کا کیا گھر ہے کس کا کیا گھر ہے کس کا کیا گھر ہے اس جنت کی خصوصیات کیا ہے آقا جانتے تھے تو سودا کیا ہے ابھی جنت میں جس نبی نے ابھی جنت کا وہ مشاہدہ کیا نہیں تو جنت کو اتنا جانتا ہے جب جنت کی سیر کی ہوگی تو جنت کو کتنا جانا ہے کیا کہنے سبحان اللہ اکبر آقا کہاں گئے معراج قرآن تو او ادنا کہہ کے خاموش ہو گیا بڑی توجہ کے ساتھ ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں قرآن او ادنا مجھے نہیں پتا ادنا کون سا شہر ہے الف جسے تجوید میں حمزہ کہتے ہیں حمزہ جب الف زبر آ حمزہ زبر آ دال اد نون آگے چھوٹی یا نون کے اوپر کھڑا زبر ادنا قرآن ادنا کہہ کے خاموش ہو گیا پتہ نہیں ادنا کون سا محلہ ہے کون سا شہر ہے کون سا ملک ہے کون سی سلطنت ہے جہاں میرے محبوب گئے ابر وارسی کہتا ہے ابر عقل کی دخل ہوتے جانے جان والا یا بہت اچھے کیا کہنے بس اتنا کہوں گا آقا وہاں گئے جہاں تک کوئی بشر نہیں جا سکا بے شک میرے آقا وہاں گئے جہاں تک کوئی نور نہیں جا سکا بے شک اگر جہاں تک میرے آقا گئے ہیں وہاں کوئی بشر گیا ہے تو کہہ دو میرا نبی اور بشروں جیسا بشر واہ 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 اگر وہاں کوئی نور گیا ہے تو کہہ دو میرا نبی اور نوروں جیسا نور وہاں نہ کسی کی بشریت گئی وہاں نہ کسی کی نورانیت گئی بے شک نہ وہاں کوئی بشر ہو کے جا سکا نہ وہاں کوئی نور ہو کے جا سکا ارے یہ بشریت اور نورانیت میرے مصطفیٰ کی لونڈیاں کنیزیں ہیں وہاں تو حقیقت محمدیہ گئی ہے یہ حقیقت محمدیہ کا کمال ہے کہ جہاں میرے آقا گئے ہیں کوئی بھی نہیں جا سکا بڑی توجہ کے ساتھ وہ مقام ہے جہاں جبریل ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں بتا جبریل نور ہے کہ بشر نور بولیے نور ہے مجھے بتاؤ وہ نور ہو کے
نبی کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، اگر آقا میں نے ایک انگلی کے پور کے برابر بھی گیا تو میرے پر چل جائیں گے. جل جائیں گے. میری بات سنیے بڑی توجہ کے ساتھ. جہاں نور ہاتھ باندھ کے محمد مصطفیٰ کے آگے کھڑا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ پتہ چل گیا میرے آقا کی بشریت جبریل کی نورانیت سے افضل ہے. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے. سبحان اللہ. بہت اچھے. سبحان اللہ. جس نبی کی بشریت کا یہ مقام ہے، اس کی نورانیت کا مقام کیا ہے؟ واہ 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 واہ. جیتے رہیے. کیا بات. یہی وجہ ہے کہ مولانا روم نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا. مولانا روم نے جب اسے پڑھا نا کہ وہ نورانیت کا سردار واہ 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 واہ. بشریت کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. اللہ. آقا نہیں جا سکتا، گیا میرے پر جل جائیں گے. پتہ چل گیا مصطفیٰ کی بشریت جبریل امین کی نورانیت سے افضل ہے. افضل ہے، اعلیٰ ہے. مولانا روم اسی مقام پہ کہتے ہیں، بڑی توجہ، 100,000 جبریل اندر بشر. ہائے ہائے ہائے. 100,000 نہیں کہا، 100 میں نے 100 100. ہزاراں 100,000 میں ضرب دیو تے لاکھ بنتا ہے. 100,000 واہ واہ واہ. لکھاں جبریل. سبحان اللہ. کیا کہنے. مولانا روم کہتے ہیں 100,000 جبریل اندر بشر. میرے آقا کی بشریت کا یہ مقام ہے، لاکھوں جبریل میرے آقا کی بشریت میں چھپے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. تو میرے مصطفیٰ کی نورانیت کا مقام کیا ہے؟ 100,000 جبریل اندر بشر، باہر حق سوئے غریباں یک نظر. سبحان اللہ. مولانا روم، باہر حق سوئے غریباں یک نظر. اچھا ایک اور مقام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے. سبحان اللہ. بڑی جلدی میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ترانا. عرض کیا یا اللہ نہیں میں نے دیدار کرنا ہے. اللہ نے فرمایا ہم ایک شرط لگائیں گے، اگر وہ شرط قائم رہی تو تو مجھے دیکھ لے گا. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. فرمایا ہم پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالیں گے. بڑی توجہ. کس پہ؟ پہاڑ. اگر پہاڑ سلامت رہ گیا تو تو مجھے دیکھ لے گا. سبحان اللہ. اللہ نے اپنی تجلی موسیٰ علیہ السلام پہ نہیں ڈالی. بے شک. قرآن ہے. کس پہ ڈالی؟ پہاڑ پر. اللہ نے پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالی. اس تجلی کا نور وہ تجلی جو ہے پہاڑ سے منعکس ہو کے موسیٰ علیہ السلام پہ پڑی ہے. اللہ اکبر. جیسے یہاں شیشہ لگا ہو، باہر سے سورج کی روشنی شیشے میں پڑے، پھر وہاں سے منعکس ہو کے ہم پہ آئے. موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ کی تجلی کا انعکاسی جلوہ پڑا ہے. واہ واہ واہ. ہوا کیا؟ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ. جب اللہ نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی، شرط کیا تھی؟ اگر پہاڑ قائم رہ گیا، سلامت رہا تو مجھے دیکھے گا. ہوا کیا؟ جَعَلَهُ دَكَّا. اس اللہ کی تجلی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا. پہاڑ قائم رہا، شرط قائم نہ رہی تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ نہ سکے. وَخَرَّ مُوسَىٰ سائی کا موسیٰ بے ہوش ہو گئے. اتنے بڑے مجمع میں اگر میں پوچھوں موسیٰ علیہ السلام رب کا دیدار کر سکے؟ نہیں. کیوں؟ شرط ہی قائم نہ رہی. ایسے ہی ہے جج قاضی جو ہے کسی گواہ سے پوچھے کہ تم اس وقوعے پہ موجود تھے، تم نے دیکھا؟ وہ کہے جی جب تک میں نے دیکھا نہیں، وقوعہ دیکھا نہیں، ہوش میں تھا. جب وقوعہ ہوا تو میں بے ہوش تھا. اللہ. واہ واہ واہ. قاضی کہے گا تیری گواہی قبول نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کا یہی حال ہے، جب تک رب کو دیکھا نہ تھا ہوش میں تھے، جب تجلی ہوئی تو بے ہوش تھے. دیکھا کیسے؟ واہ 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 واہ.
اور ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اب ہم تجھے اپنا جلوہ کرانا چاہتے ہیں. ادھر تو ہم نے پہاڑ کو اپنی جلوہ گاہ بنایا تھا، اب ہم تیرے دل کو اپنی جلوہ گاہ بنائیں گے. سبحان اللہ. اللہ نے مصطفیٰ کریم کے دل پہ اپنی تجلی ڈالی. ما کذب الفؤاد ما رعا، قرآن کہتا ہے ما کذب الفؤاد ما رعا، جو مصطفیٰ کی آنکھوں نے دیکھا دل نے جھٹلایا نہیں. اللہ نے مصطفیٰ کے قلب اطہر کو اپنی جلوہ گاہ بنایا ہے تو مصطفیٰ کے دل نے بھی دیکھا، آنکھوں نے بھی دیکھا. اب ہوا کیا، ادھر موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور قرآن کہتا ہے جب اللہ نے محبوب کے دل پہ اپنی توجہ تجلی ڈالی ہے ما زاغ البصر وما طغى، مصطفیٰ نے آنکھ جھپکی ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. آپ مسلسل ٹکٹ کی باندھ کے رب کا دیدار کرتے ہیں. آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے. کیا کہنے. آخری نکتہ ہے، مجھے بتاؤ جہاں موسیٰ علیہ السلام کی بشریت بے ہوش ہو گئی ہے، اللہ آقا کی بشریت رب کا بلا حجاب دیدار کر رہی ہے، پتہ چل گیا جبریل کی نورانیت اور انبیاء کی بشریت بھی وہاں پہنچ نہیں سکتی جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پہنچے. اچھا جبریل کہتے ہیں آقا میں جا نہیں سکتا. سرکار کے نالین گئے کہ نہیں گئے؟ آپ کے کپڑے گئے کہ نہیں گئے؟ آپ کی دستار گئے کہ نہیں گئے؟ آپ کی ٹوپی گئے کہ نہیں گئے؟ مجھے بتائے یہ کپڑے نہ جانے کپاس کہاں سے کس نے لی تھی، بنائے کس نے تھے، سیے کس نے تھے. مصطفیٰ کے ساتھ لگ گئے ہیں تو پھر کیا ہو گیا، یہ بھی چلے گئے ہیں. مولانا روم نے کہا ہے وہ جبریل تھا جو کہتا ہے میں جا نہیں سکتا، جل گیا، میں چلا گیا تو جل جاؤں گا، مر جاؤں گا. فرمایا ابو بکر صدیق ہوتے کبھی نہ رکتے. ابو بکر صدیق ہوتے تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے کبھی نہ رکتے. کسی نے پوچھا حضور دلیل کیا ہے؟ فرمایا جبریل تو ڈر گیا نا کہ میں جل جاؤں گا. فرمایا مشاہدہ ہے غار میں، فرمایا جان دے دوں گا ایڑی نہیں ہٹاؤں گا. مرتا ہے مر جاؤں گا، زہر آتا ہے آ جائے، میں ایڑی نہیں اٹھاؤں گا میرے مصطفیٰ کو نہ کچھ ہو جائے. میں جو یہاں جان دے رہا ہے وہاں جان میں دیتا ہوں. بہت اچھے، بہت اعلیٰ، کیا بات. واہ 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 واہ. اللہ اکبر. کیا کہنے. یاد رکھیے ابو بکر صدیق ہوتے نا ہائے ہائے. نہ وہ جلتے نہ وہ مرتے. جہاں ٹوپی جس ٹوپی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لی تو وہ چلی گئی، اللہ جن کپڑوں نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لی تو وہ چلے گئے. اگلی تجلیات کپڑوں کو نہ جلا سکی تو ابو بکر کو چلا جاتی. ہائے ہائے. واہ واہ واہ. بہت اچھے. ایک اور انسان بنا ہے مٹی، ہوا، آگ پانی اور پانی سے، چار عناصر سے بنا ہے. بے شک. اللہ نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی. تفاسیر میں لکھا ہے پہاڑ کیا ہے؟ مٹی جل گئی. بے شک. درخت جل کے راکھ ہو گئے. بے شک. پانی کے چشمے ابل کے ختم ہو گئے. اللہ نے تجلی ڈالی جہاں کائنات کے باقی چار عناصر جو ہیں وہ جل رہے ہیں. اللہ مٹی، ہوا، آگ اور پانی اللہ کی تجلی سے جل کے راکھ ہو رہے ہیں. اگر موسیٰ علیہ السلام کی بشریت بھی ان چار عناصر سے بنی ہے تو وہ تو نہیں جلے. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. مٹی، آگ اور ہوا، پانی سے انسان بنا نا. بے شک. جہاں کائنات کے چار عناصر جل رہے ہیں، خاک ہو رہے ہیں، مسم ہو رہے ہیں، وہاں موسیٰ علیہ السلام کی بشریت صرف بے ہوش ہوئی ہے، جلی نہیں ہے. پتہ چلا باقی چار عناصر کی حقیقت اور ہے، انبیاء کی بشریت کی حقیقت اور ہے.
اگر ہم کہتے کہ نبی ہم جیسے ہیں، ارے باقی 4 عناصر جہاں جل رہے ہیں، موسیٰ کی بشریت کیوں نہیں جلی؟ رب نے بتا دیا ارے اور عناصر کی حقیقت اور ہے، انبیاء کی بشریت کی حقیقت اور ہے، اور جہاں مصطفیٰ کی بشریت چلی گئی ہے نہ بے ہوش ہوئی بلکہ ما زاغ البصر وما طغى، میرے موسیٰ نے پلک بھی نہیں جھپکی کہ میرے مصطفیٰ کی بشریت کا مقابلہ کون ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات، جیتے رہیے، سلامت رہیے، کیا یہ بات. حقیقت محمدیہ کا کمال ہے، یہ حقیقت. ادھر سے دیکھیے میں آیا تو باہر کہ بلا شاہ صاحب نے میرے استقبال میں بندے کھڑے کیے، اللہ اکبر. آکچ کہے کتنے پروٹوکول سے رب لے کے گیا، سبحان اللہ، پھر اللہ نے خود میرے محبوب کا استقبال کیا. سبحان اللہ. کتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے، ہم اتنا آگے چل کے اس کا استقبال بھی کرتے ہیں. بے شک. کسی کا ہم کسی کو دروازے تک لینے جاتے ہیں، کسی کو ہم ایئرپورٹ تک بھی لینے جاتے ہیں. واہ 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 واہ، بے شک. اب سوال یہ ہے یہاں سے نبی چلے ہیں، ادھر سے اللہ بھی استقبال کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے ہے. اللہ کے لیے کوئی دوری نہیں، مصطفیٰ کے لیے کوئی دوری نہیں، بے شک بے شک. یہ ہمارے سمجھانے کے لیے. اب مجھے بتاؤ نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے زیادہ قریب ہوئے ہیں کہ اللہ میرے نبی کے زیادہ قریب ہوا ہے؟ سبحان اللہ. اسی پہ 2 منٹ کا نقطہ، بات میری ختم. قرآن بولا، اس پہ پہروں گفتگو کی جا سکتی ہے. ایک آیت سمجھاؤں گا. ثم دنا، فرمایا پھر وہ مصطفیٰ قریب ہوئے. سبحان اللہ. دنا کا فاعل نبی کی ذات ہے. سبحان اللہ. فتدلا، پس وہ رب بھی قریب ہوا. سبحان اللہ. کان قاب قوسین او ادنا، پھر کبھی صحیح. ثم دنا، دنا کا فاعل ہے نبی کی ذات، فتدلا کا فاعل ہے اللہ کی ذات. اللہ قرآن میں فرما رہا مصطفیٰ بھی قریب ہوئے، بس میں بھی قریب ہوا. اب سوال یہ ہے نبی زیادہ قریب ہوئے کہ رب زیادہ قریب ہوا؟ ثم دنا، واہ واہ. گرامر کا قانون کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی. الفاظ کی زیادتی، الفاظ کی کثرت معنی کی کثرت پہ دلالت کرتی ہے. واہ واہ. مثال کے طور پر کہوں قطع، قاف کینچی والا، آگے توئیں، آگے عین. قطع کا معنی کاٹنا. کیا ہے؟ ابھی کاغذ نہیں گزرا، یہ سادہ سادہ خالی کاغذ. یہ دیکھیے میں نے کیا کیا؟ کاتا، کاٹا. کتنے حرف ہیں کاتا میں؟ 3. قاف تو قطع. اب اگر توئیں پہ میں شد ڈال دوں قطع، معنی اس کا بھی کاٹنا ہے، معنی قطع کا بھی، مگر اس طرح کاٹنا. قطع، قطع کا معنی کاٹنا، قطع کا معنی اس طرح کاٹنا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. دیکھیے ایک توئیں بڑھ گئی نا تو معنی میں کیا ہو گئی؟ زیادہ. کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، حروف کی کثرت معنی کی کثرت پہ دلالت کرتی ہے. سبحان اللہ. ثم دنا، دنا کا فاعل ہے مصطفیٰ کی ذات، فتدلا کا فاعل ہے اللہ کی ذات. اب بتاؤ دنا میں زیادہ حرف ہے کہ تدلا میں زیادہ حرف ہے؟ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. دنا میں دال 1، نون 2، یا 3. تدلا میں تا 1، دال 2، لام کے اوپر شد ہے 2 لام، پھر یا. تدلا میں حروف زیادہ ہے تو یہ تدلا کا لفظ ہی بتا رہا ہے کتنا آقا اپنے گھر سے
مصطفیٰ کے قریب آیا ہے۔ اور پھر بخاری شریف کی حدیث پاک، سبحان اللہ، جب میرا بندہ میری طرف ایک بلشت آئے، اسی پہ گفتگو ہے، ایک بالشت، میں اس کے قریب ایک ہاتھ جاتا ہوں۔ اللہ، واہ واہ، ایک زرا ہے، زرا وہ شبر کہتے ہیں بلشت کو۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف ایک شبر آئے، بلشت آئے، میں ایک ہاتھ جاتا ہوں۔ علماء لغت نے لکھا ہے ایک ہاتھ میں دو بلشتیں ہوتی ہیں، سبحان اللہ، دو بلشتیں ہوتی ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا جو میری طرف ایک ہاتھ آئے میں ایک بازو جاتا ہوں اس کی طرف۔ سبحان اللہ، توجہ، ایک ہاتھ میں ایک بازو میں دو ہاتھ ہوتے ہیں۔ بے شک، پتہ چل گیا ہم اللہ کی طرف ایک بلش جائیں وہ ایک ہاتھ آتا ہے، یعنی اس سے دگنا آتا ہے۔ بے شک، ایک ہاتھ اللہ کی طرف قریب جائیں تو اللہ ایک بازو آتا ہے، با آتا ہے، با ذرا کے دگنے کو کہتے ہیں۔ مطلب کیا؟ تم میری طرف جتنا آتے ہو میں اس سے بڑھ کر دگنا تمہاری طرف آتا ہوں۔ پتہ چل گیا آقا چل کے جتنا رب کے پاس پہنچے تھے اللہ اس سے بڑھ کر دگنا مصطفیٰ کے پاس۔ کیا کہنے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ یہ عشق کی باتیں ہیں، سبحان اللہ، دن بھی بیت جائے، زندگیاں بھی بیت جائیں، سرکار کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ ہر مرتبہ سننے میں ایک علیحدہ لذت ہے، اس لیے مقام مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، آئیے مقام مصطفیٰ میں ہو جائیں۔ وہی بات ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ غیر مستند لوگوں کو نہ سنیں، اپنے مرشد کامل سے پوچھ لیا کریں حضور کس کو سنیں کس کو نہ سنیں۔ سبحان اللہ، جب ہم درس نظامی پڑھتے تھے نا، 1993-94 کی بات ہے، ہمارے استاد اور والدین کہتے تھے فتنوں کا دور ہے، سمجھ نہیں آتی سی کہڑے فتنے ہیں، ہوں تے فتنے اکھاں دے سامنے موجود ہیں، اور ہمارے ایمان اس وقت کو وہ خطرے میں لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کی طرف آپ بالکل نہ دیکھیں، اپنے مرشد کامل سے اور اپنے محلے میں اگر کوئی مستند عالم دین ہے اس سے پوچھ لیا کریں کہ فلاں سنا کہ نہ سنا، میری عادت ہے، اب میرے جیل بھی لوگ سنتے میں آج تک نہیں سنے۔ واہ 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 واہ، قابل ہی نہیں ہے سننے، ہاں وہ قابل ہی بالکل نہیں، سنتا ہی نہیں، اس قابل ہی نہیں۔ میرے رات ہی مجھے کسی نے یہ سینڈ کیا ہے، جشن مولود کعبہ محفل ہو رہی تھی افغان آباد کے پاس کہیں ادھر کہیں، ایک بندہ اٹھا ہے، میرے پاس مووی ہے، تھانہ گلبرگ میں FIR ہو چکی ہے، اٹھا ہے کہنے لگا جی 1 2 3 کو ختم کرو، مائنس کرو 1 2 3 کو۔ پھر اس نے کہا معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، میرا تو دل نہیں کرتا کہ میں وہ لفظ کہہ دوں ابو بکر صدیق عمر فاروق اعظم حضرت عثمان غنی کو اس نے مجمع عام میں کافر کہا ہے۔ استغفر اللہ، اب بتاؤ اس کا ایمان رہا ہے؟ کیسا فتن دور آ گیا ہے، پہلے دور میں کسی کو یہ جرت نہیں تھی، بے شک، آج جرتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ہماری کمزوریاں ہیں۔ آئیے سچی بات ہے، کسی مرشد کامل کی بات کرتا ہوں، ایسی ہستی کی بارگاہ میں پناہ لے لیں جہاں پہ عقیدے محفوظ ہوتے ہیں، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، جہاں پہ عقیدے محفوظ ہوتے ہیں، بہت اچھے، اللہ تعالیٰ اس خاندان کو سلامت رکھے، گھر کو سلامت رکھے، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سر پہ قائم رکھے،